الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اطاری حفظہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں، سید اجمل بھائی بھی موجود ہیں، جنید شیخ بھائی بھی موجود ہیں، سائل رضا بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں کچھ میں سوال ان سے کروں گا، کچھ یہ سوال ایک دوسرے سے کریں گے، مدنی گلدستہ ہوگا، انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا، اور ہم سارے مل کر نیت کریں کہ اس ڈسکشن سے، ان مدنی پھولوں سے جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، جو نیکی کی دعوت ملے گی، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں سید اجمل بھائی سے پوچھوں گا۔ سید اجمل بھائی، ماشاءاللہ آپ فیضان مدینہ میں تشریف لائے، رمضان مبارک میں آپ نے اعتکاف کی بہاریں، برکتیں، سعادتیں دیکھی، کیا آپ کے محسوسات ہیں، کیا آپ فرمائیں گے؟ 2 سال پہلے میں نے بابا جان کے ساتھ یہاں پہ گزارا تھا، نیت کر کے گیا تھا یہاں سے، بابا جان نے دعا دی تھی اور نیت بھی کی تھی کہ یہاں پہ میں حج پہ جاؤں گا اور واپسی پہ میں داڑھی شریف رکھوں گا، اور بابا جان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے کرم اور فضل سے داڑھی شریف رکھ کے حج کیا، فرض پورا کیا اور واپس آیا ہوں۔ اور اس کے بعد پچھلے سال میں نہیں آ سکا یہاں پہ، اور اب اس سال آیا ہوں، اور یہاں پہ آتے ہی سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باب المدینہ میں اعتکاف والے دنوں میں پہلے بھی آیا تھا، اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں اور جو بابا جان بیان فرماتے ہیں مدنی مذاکرے میں، وہ ان کو سننے کا مزہ ہے، اور لائیو یہاں پہ بیٹھ کے سننے کا تو اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے، اور سامنے بابا جان بیٹھے اور ان کا دیدار ہو جائے لائیو، تو اس سے اچھی خوشی کی بات میرے لیے اور کوئی نہیں۔ بلکہ سعید اجمل بھائی کا رمضان تو بڑا لکی ہے، فرسٹ ٹائم جب امیر علیہ سنت سے ملے تھے وہ بھی رمضان تھا، سبحان اللہ، اور جو پیالہ ملا تھا وہ بھی سحری کے وقت باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور جو داڑھی کا تحفہ ملا وہ بھی رمضان تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نگران شورا بھی موجود ہیں، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے نگران؟ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ جب آپ نے یہ اس ماحول میں آئے، مدنی ماحول میں آئے، لڑکے پن میں جب آپ پہلے تھے، بیان میں آپ کے میں سنتا ہوں کہ آپ کو کرکٹ کا آپ کو بھی بڑا شوق تھا، تو کیا آپ بھی میری طرح جنون کی کرکٹ کھیلتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو مجھ سے پہلا سوال یہ آپ نے اپنی لائن کا کر لیا۔ مجھے دیکھیں، جو آپ بیان فرماتے تھے اس میں آپ نے کافی دفعہ یہ بیان فرمایا کہ جب میں تھا مجھے بھی کرکٹ کا بہت زیادہ شوق تھا، تو اس شوق کو چھوڑ کے مدنی ماحول آپ نے اپنی کرکٹ میں کتنے گھنٹے روز کی پریکٹس کی ہوگی؟ میکسیمم 8 گھنٹے میچ کھیلتا ہوں، اور پریکٹس تو میں 2-3 گھنٹے میچ میں ہی آپ کے جب شروع سے جب آپ چلے ہوں گے وہ گلی کوچوں کے دور سے، تو 4-4 5-5 گھنٹے آدمی کرکٹ کھیلتا ہے۔ 4-5 گھنٹے تو آرام سے، میں 7-7 8-8 گھنٹے کھیل رہا ہوں، اور اسپورٹس سے لگاؤ تو تھا ہی، جیسا تیسا لگاؤ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لائن میں سنجیدہ نہیں تھا، سیریس نہیں تھا۔ جس طرح آج گلی کوچوں کے اندر کرکٹ کھیلتے ہیں لڑکے، اس طرح ہم بھی کھیلا کرتے تھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی کام کر رہے ہیں نا، یہ وہ طبقہ ہے جو گلی کوچوں کے اندر کھیل کود میں مصروف رہتا تھا۔ میرے سنت ان کو اٹھایا ہے، یعنی جن کو اٹھایا نا، وہ اس وقت کوئی اپنی ذات کی کوئی پرسنالٹی نہیں تھے،
وہ ایسے ہی لڑکے گھوم پھرنے والے، کھیل تماشا کرنے والے، انہی کو اٹھایا ہے، انہی کو بنایا ہے اور ان سے کام لے لیا ہے. تو تقریباً کی جو ہماری میرے سمیت میرا خیال ہے شاید ایسے ہزاروں ہمارے نوجوان ہوں گے کہ جن کی زندگیوں میں اسی طرح کھیل کود ریگولر تو نہیں تھی یہ اتنی گھنٹوں کی، کیونکہ اسپورٹس اور یہ کھیل تماشے کی دنیا وسیع ہے، تو مختلف انداز ہوتے تھے. تو اسی سے پھر نکل کر دعوت اسلامی کی طرف رخ ہوا تھا. تو جس طرح مطلب آپ کرکٹ میں سیریس ہوئے تھے، تو یوں میں ان دنوں اگر تھوڑا بہت سیریس ہوا تھا تو میں مارشل آرٹ میں سیریس ہوا تھا. یہ تو ہارڈ جاب ہے. یہ تو میں مارشل آرٹ میں سیریس ہوا تھا، اور ان دنوں ہم تقریباً 8-10 گھنٹے کی، اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ ڈیلی 8-10 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا. کیونکہ مارشل آرٹ میں تو ہارڈ ورک اور آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی کہ وہ محنت کرنی پڑتی تھی، اور وہ ایک ٹف ٹائم تھا. اور اسی ڈیوریشن کے اندر جب وہ لاسٹ اسٹیجز پر تھے، براؤن سے پھر بلیک کی طرف جانا ہوتا تھا، وہ لاسٹ اسٹیجز تھے جس میں دعوت اسلامی کا مجھے مدنی ماحول مل گیا. اور پھر آپ کے سامنے یہاں ہے، تو وہ ایک لائف زندگی کا وہ بھی ایک حصہ تھا. اور میرا خیال ہے شاید جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہماری دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی، وہ اسی طرح کسی نہ کسی کھیل کود تماشی اور اسپورٹس میں ہی مصروف بعد اوقات بعض سیریس پوائنٹ پر کھڑے ہوتے تھے کہ سمجھے کہ ان کو ایک نتیجہ اور ان کو ایک ریزلٹ مل رہا تھا اپنی پوری اسٹرگل کا، اور وہاں سے یو ٹرن لے کر وہ جو سمجھے کہ مدینے کا راستہ لے لیا. تو یہ تو ایسے کئی ملیں گے. جنید شیخ کی بھی شاید اسٹوری اسی طرح کی. جنید شکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. کریئر آلموسٹ شروع ہو گیا تھا، اس میں بس وہ کمپوزیشن ریڈی تھی، وہ البم کی تیاری ہو رہی تھی. اللہ کی رحمت سے واپس آنے کا موقع ملا. وہ ایسے ہی مطلب ایک کافی اسٹریم لائن پر جا کر نا، اور پیچھے پوری ایک اسٹرگل ہوتی تھی، محنت ہوتی تھی، 8-10 سال کے پیچھے ایک کمائی ہوتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی ایک کوئی نہ کوئی یو ٹرن صحیح بھائی انسان کی زندگی میں آتا ہی ہے کہ وہ اس جگہ پر اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے، یا تو کوئی ایسا بیڈ ٹرن آتا ہے بالکل ایسا کہ وہ اچھے راستے پہ چلتے چلتے غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. جی ہاں، کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے. اللہ تعالیٰ کسی برے راستے پر چلتے چلتے چلنے والے کو اچھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور کوئی اچھا راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور چلتے چلتے وہ اس کو برا راستہ اس کے مقدر میں آ جاتا ہے اور وہ اس طرف ٹرن ہو جاتا ہے. تو گڈ ٹرن اور بیڈ ٹرن یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے. کسی کا بچہ انتقال کرتا ہے، کسی کی زندگی میں کوئی بہت بڑا صدمہ یا حادثہ واقع ہو جاتا ہے تو وہ شراب کو گلے لگا لیتا ہے، وہ اس کا بیڈ ٹرن ہی ہے. اور کسی کی زندگی میں بچے کا انتقال ہوتا ہے یا ماں کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ مسجد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کی یاد میں چلا جاتا ہے، اس کو صدمہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، جس کے دل کو چاہے جہاں موڑ دے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے نا، یا مقلب القلوب
सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। ये तो अल्लाह ताला की मशीयत है कि वो जिससे चाहे जो काम। इतनी बार आप टर्न देखिए, हजरत सैयदना वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमन्ना थी कि ये कभी मेरे सामने ना आता। ये तमन्ना थी। ये वो है कि जिन्होंने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, और बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद हुए हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदुल शुहदा हैं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा थे और आपको बहुत अजीज थे, बहुत ही अजीज थे। इनकी जो शहादत हुई ये इनके जरिए हुई। हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला इसलिए कह रहा हूँ कि ये बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और फिर सवाल जवाब हुआ। सारे सवाल जवाब हो जाने के बाद उनका इत्मीनान हुआ, यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके सवालात के जवाब देते गए कि अगर ऐसा है तो फिर आयत करीमा, ऐसा है तो फिर आयत करीमा। और उसके बाद उन्होंने ईमान वो लाए, और ईमान लाने के बाद फिर जो नतीजा हुआ ये था कि इन्हीं के हाथों बदतरीन इंसान मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, वो कत्ल हुआ हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों से। तो बेहतरीन तरीन इंसान इनके हाथों शहीद हुए, खुद ये कहते हैं, और बदतरीन इंसान इनके हाथों कत्ल हुआ। तो ये सब चेंजेस जो है ना, ये बस अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में शहीद हुआ। अल्लाह ताला जिसको जहां चाहे रास्ता दिखा दे। बंदे के अपने इख्तियार में क्या है। अगर साहिल भाई यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, या आप यहाँ हैं, आपके सर पर इमाम शरीफ, इनके सर पर इमाम शरीफ, मेरे सर पर, ये इतना बड़ा टर्न लेकर आ गए और दुनिया को पॉप सिंगर के नाम से जानती है, पहचानती है। या मुझे मेरे टाइप के लोग या मेरे उस वक्त के लोग किसी नाम या जान से पहचानते हैं, तो आज अगर हम किसी गुड बुक में, किसी की भी गुड बुक में अगर हम शुमार किए जाते हैं, तो ये महज अल्लाह ही का फजल है और क्या है। और ये बस अल्लाह ज़वाल नेमत से बचा। कैसे 8 घंटे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद कैसे यू टर्न हुआ, इस तरफ मदनी माहौल में कैसे आ गया? इनको पूछे, ये भी भागते भागते कैसे मदीने के रास्ते में चल पड़े। अल्लाह जी। मैं तो ये भी तो इनका भी तो तकरीबन इनका मेरा टर्न जो है ना, थोड़ी सी सिचुएशन में फर्क है, लेकिन इनका भी जो जिस तरह का इनका टर्न आया, जितना टर्न आया, वो भी बापा के हाथों की कोई शे थी इस्तेमाल की। और मेरा भी जो मेन टर्न आया, जो मैंने दाढ़ी रखी, वो भी बापा के हाथों का प्याला था। मेरा कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल और टाइम लगता है थोड़ा सा। मैं बापा जान का मरीद हुआ था बाई पोस्ट, गालबन 2000 में तकरीबन। छोटा था, मेरे सब बहन भाई बाला साहब ने कहा था आप, तो सब हम इकट्ठे ही बाई पोस्ट हो गए थे बाई मरीज। तो बाई जब मैं हैंड यहाँ पे 2008 में खेलने के बाद यहाँ पे तशरीफ लाया, तो एक दिन कराची में था, तो मेरा दिल किया, साहिल भाई से मेरा काफी रब्ता था, सलाम दुआ आती रहती थी, बयान हमारे कर, मैंने कहा जी मैंने बापा जान से मिली। तो मैं फैसलाबाद से निकला तो साहिल भाई ने कहा कि मुलाकात बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा चले ट्राई कर लेते हैं, रमजान शरीफ है, शायद मुलाकात हो जाए। तो मैं आ गया यहाँ पे, तो स्वब बना कुछ, तो बाबा जान से मुलाकात होगी। तो बाबा जान से मैंने एक नवाला वो लिया था, उससे मेरी चेंज आई। और उसके बाद बाबा जान से मैंने प्याला लिया। प्याले के बदले मुझे 12 दिन का मदनी काफले का, 12 माह के मदनी काफले पे भी सफर के लिए तैयार थे, बट मेरे लिए घर के लिए 12 दिन निकालने बहुत मुश्किल थे, इतना बिजी शेड्यूल था, वर्ल्ड कप खेलने जाना था। तो मैंने बापा जान से 12 दिन का वादा ले लिया। तो मैंने बापा जान से ये भी कहा 12 दिन मैं इकट्ठे नहीं कर सकूंगा, मगर 12 दिन करूंगा। तो बापा जान ने मेरी तरफ देखा, बाबा जान को पता अंदर के हाल वलीउल्लाह है, जानते हैं। वाह। तो उन्होंने वो प्याला मुझे दे दिया। मुझको वफा धरना तोड़ू मुर्शिद का, लब पे रहे बस ये ही सदा, लब पे रहे बस ये ही सदा। पीर मेरा प्यारा पीर मेरा, यकदर गिरो मोहकम गिर, यकदर गिरो
میں نے وہ پیالہ لیا تو اس پیالے کو میں گھر لے کے آیا تو پیالے کا دیدار کے لیے بہت بندے آنا شروع ہو گئے. تو میں نے اس کی فیس رکھ دی, مدنی فیس. میں نے کہا جی جو پیالے میں پانی پیے گا تو 1000 دفعہ درود پاک پڑے گا, پہلے پڑے گا تو آئے گا. تو اس مدنی فیس سے مجھے وہ چینجنگ جو پیالے میں پڑھ رہے تھے اس کے اندر میرے اندر چینجنگ آ رہی. تو میں وہ پھر جاتے جاتے وہ جو ہیرو کی طرح رہتا تھا پھر میں پیچھے آ گیا تھوڑا. تو میں پھر ہمیشہ میری شروع سے عادت ہے کہ میں خوش رہتا ہوں. تو وہ درود پاک پڑھنے کی عادت مجھے پڑ گئی. سبحان اللہ. اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہ درود پاک کی برکت سے میرے اندر اتنی چینجنگ آئی کہ مجھے غصہ آنا بند ہو گیا اور اندر بالکل ٹھنڈا, پولائٹنس, بالکل آرام سے کھیلنا, کھیل کے ہنس کے خوش ہو کے چلے جانا. تو وہ اس چینجنگ سے آتے 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 تو پھر دوبارہ میں بابا جان کے پاس آیا تھا. 2009 میں بیرون ملک ملاقات ہوئی. دبئی میں گیا تھا تو ہمارا ایک شو تھا. شو میں جو صورتحال تھی میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے گھٹن ہو رہی تھی تو میں نکلوں یہاں سے. میں تھا وہیں حاضر تھا, آپ آئے تھے. وہ اس میں بیٹھے بیٹھے میں نے ساحل بھائی کا فون کیا, میں ساحل بھائی کہاں ہے؟ تو ساحل بھائی نے کہا میں ادھر. میں نے کہا جی میں یہاں سے جانا چاہ رہا ہوں. وہ ایسے گیا تو میں نکلا وہاں سے تو سیدھا میں جہاں پہ باپا جان تھے میں وہاں پہ آیا تو باپا جان اکیلے. تو بڑی اچھی ملاقات ہوئی باپا جان سے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. پھر اس کے بعد یہ ماحول سے وابستہ ہو گئے چلتے چلتے. اور جو درود پاک میں پڑھتا ہوں کوشش میری ابھی بھی میں جتنا میکسیمم پڑھ لوں اس کی بہت فضیلت. میں نے بہت سی چیزیں مثلا کیا آپ نے درود پاک پڑھنے کی کیا ایک بہار؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کے اندر پولائٹنس آ گئی, نرمی آ گئی اور غصہ جو ہے وہ اس کا معاملہ کنٹرول ہوا, اور مطلب کیا محسوس کیا؟ جو چیز بھی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئی ہے نا وہ واپس چلی گئی. اور اس میں بہت سی اور سی چینجنگ آئی ہے یہ کہ میں بتا نہیں سکتا کیا کیا چیز تھی. وہ درود پاک کی اتنی, درود پاک کی اتنی فضیلت. ایک آدمی کے اندر کی حالات کو اتنا زبردست سے نکلوا نہیں دیکھیں جی, ایک یہ ہم سب کے لیے مطلب میرے لیے بھی ایک یہ جسے کہتے ہیں بات بنے گی تحریض کے لیے, ترغیب کے لیے, موٹیویشن کے لیے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ جو ہے وہ مسائل حل ہو رہے ہیں, پریشانیاں دور ہو رہی ہیں. سلمان بھائی وہ کون سی نعمت ہے جو درود پاک پڑھنے سے نہیں ملتی؟ تو کس نعمت کی بھی ذکر کرے گا؟ ایک ایسا عمل, ایک ایسا کام جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ میں اور میرے فرشتے محبوب کریم پر درود پاک درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو, درود و سلام بھیجو. تو درود و سلام بھیجنے کی تو مطلب کوئی برکت کو باہر آپ کیسے اس کو مطلب یہ وہ سمندر بھی نہیں جو کوزے میں بند ہو جائے. کیا بولو گے کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کوئی شے بھی کہیں بند نہیں ہو سکتی. میں اس کو کوئی مطلب اس کا پراپرلی صحیح معنوں میں اظہار کر سکتا ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے سعید بھائی نے بیان کی نا کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے غصے پر قابو آنا, یہ میں سمجھتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین اور سب کے لیے بھی اس میں ایک اچھی خبر ہے کہ کئی لوگ غصے کا شکار ہوتے ہیں اور غصے کا شکار ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں اور اپنی شخصیت ڈیمیج کرتے ہیں. اور نرم آدمی کی شخصیت ہے نا یہ ڈیمیج نہیں ہوتی. سخت آدمی کی شخصیت جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ شرمندہ اور رسوا بھی ہوتا رہتا ہے. تو اس کی وہ عادت نکالنا جو ہے نا یہ بڑا ایک میریکل کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نکل سکتا ہے نا.
تو اسی طرح یہ درود پاک کی میں کہوں گا کہ یہ برکت ایک تو اس میں ہمارے سب کے لیے ہے کہ ہم سب درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہم سب کے دلوں میں بھی نرمی اور پیار والا ایک احساس پیدا ہونا چاہیے. اور مزید یہ کہ ماشاءاللہ نیکی کے راستے پر چلنا یہ بھی انسان کو بہت ساری چیزوں میں فرق لاتا ہے, اچھے اور برے کی تمیز پیدا کراتا ہے. پچھلے دنوں ابرار الحق آئے تھے یہاں پر جی, ان سے بھی گفتگو ہوئی تھی, یہیں حاضر تھا, تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا نا, میری بات سننے کے انہوں نے ریئلائز کیا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے, تو میں نے ذہن بنایا ہوا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو یہ جو ریئلائز ہونا ہے نا, ہماری ملاقات ہوئی تھی عمران سنگر, عمران خان کہلاتے کیا کہلاتے سنگر, میں فرسٹ ٹائم ملا تھا ان سے, ہالینڈ میں میری ملاقات ہوئی تھی. نگران شورا بھی ابھی یو کے جا رہے, کوئی ایسا ٹائم ہو تو 2-3 دن یو کے آ جائے نا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, تو کوئی نگران شورا کے شیڈیول میں شامل ہو جائیں آپ. کب پاسبل ہے آپ کے لیے؟ ویکینڈ پہ پاسبل ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے برمنگم میں ہے, کم از کم نگران شورا آپ کے پاس آئے تو شیور ہو گیا یہ. ٹھیک ہے نا, یہ دعا بھی یاد رکھ لیجیے, یا اللہ مجھے وہ راستہ چلا جس سے تیری محبت ملے اور جنت ملے, اور اس راستے سے بچا جس سے میں تجھ سے دور اور جنت سے دور ہوں. جیسے ہمارے عمران بھائی نے کہا کہ مجھے جو میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, کئیوں کو نہیں ملا مجھے ملتا ہے. تو میرا رب مجھے میری چاہت اور میری خواہشیں پوری فرما رہا ہے, تو مجھے پھر ایسی لائف نہیں گزارنی چاہیے جو میرے رب کی چاہت والی ہو, ہے نا. جو میرا رب جو میں چاہتا ہوں وہ عطا فرما رہا ہے, تو مجھے بھی تو وہ کرنا چاہیے جو میرے رب کی رضا والے کا. مجھے پتا ہے کہ میں یہ اسٹاپ کرنا ہے میوزک, یہ کچھ بھی نہیں, مجھے پتا ہے میں کچھ یہ سب کچھ بکواس مجھے پتا ہے, مگر کیا کرتے ہیں میں ایسے گرو اپ ہوا ہوں ویسٹرن لائف اسٹائل. یعنی کتنا کلیئر ہو آپ جی کتنا کلیئر ہو کہ جو وے ہے وہ غلط ہے. جی 100% غلط ہی غلط. مجھے پتا لگ گیا کنفرم, مجھے خود میں نے میوزک از ناٹ گڈ ایٹ آل, مجھے پتا ہے. ویلکم ان سلسلہ قادریہ ماشاء اللہ افطاری ماشاء اللہ عمران خان قادری افطاری ماشاء اللہ. میں جانتا ہی نہیں تھا, میرا کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا, مگر ماشاءاللہ وہ اجتماع میں آئے تھے ہالینڈ میں, پھر ساتھ کھانا کھایا, ساتھ کھانا کھانے کے بعد پھر انہوں نے کوئی پوسٹ اپنی ڈالی, تو پھر جب میں ہالینڈ سے پھر لندن کے لیے واپس آ رہا تھا تو اس وقت یہ گاڑی میں ہم ساتھ تھے, انہوں نے کافی محبت کا اور پیار کا اظہار کیا. نو ڈاؤٹ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ ایک مذہبی کہلانے والے سے یا دین سے تعلق رکھنے والے سے اس طرح کی محبت کا اظہار کرنا, ورنہ لوگ کہاں لفٹ کراتے ہیں, لوگ دور بھاگتے ہیں. لوگ عموماً یہ اداکار گلوکار ان لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں, یہ لوگ عموماً قریب آنے میں گھبراتے بھی ہیں کہ یار قریب آئیں گے یہ بولیں گے یہ بولیں گے یہ بولیں گے. ہم جب گاڑی میں تھے تو ہماری بہت, میں تو سوچ رہا تھا کیا بات کروں. خود انہوں نے جیسے کہ آپ بیان کریں نا یہ ہوا یہ ہوا, یہ انہوں نے بھی کافی باتیں بیان کی کہ میں وہاں بھی گیا تھا یہاں بھی گیا تھا, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, لیکن اب آپ لوگوں کے آنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے جو چاہیے تھا نا وہ مجھے مل گیا. پھر خود ہی ڈسکشن شروع کی, کہا کہ میں جانتا ہوں اب دیکھیں یہ بولڈنس ہے, میں سٹی سے میں اپریشیٹ کروں گا. ایک بات پر قائم رہ جانا
وہ ایک اپنی جگہ پر جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو تو میرے صحیح کہنے سے غلط چیز صحیح نہیں ہو جائے گی. لیکن ان کا یہ بولنا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے اور میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے گرو ہی اس کام میں میں نے گرو کیا ہے، بڑے اس کام میں، تو ان کا اس بات کا جو اظہار کرنا ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا پلس ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ لاکھوں وہ اسلامی بھائی ہیں شاید جو آپ کے میرے جیسے گیٹ اپ میں نہیں ہے، جی آپ کے میرے جیسے گیٹ اپ میں نہیں ہے، مگر وہ دعوت اسلامی سے بلونگ کرتے ہیں. بے شک یہاں ماشاءاللہ یہ بھی بیٹھے نارمل، یہ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے، تو یہ کیا یہ دعوت مطلب یہ ان کو اگر ان کا سینہ چھید کر دیکھو تو دعوت اسلامی ان کے سینے کے اندر سے ملے گی. اور ہے کیا پیر کی محبت چھپی ہوئی ہے، دعوت اسلامی چھپی ہوئی ہے. دعوت اسلامی کی بہاریں یہ ہے کہ اتنے ینگ بندے اس دعوت اسلامی میں ہیں، جتنے ینگ بندے دین کی طرف آئیں گے ملک کا اور دین کا تو فائدہ ہوگا. جتنے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک چیز ہے نا وہ، مگر یہ جو طبقہ ہے نا جو ابھی آپ کے میرے گیٹ اپ پہ نہیں آیا ہے، لیکن ذہن تو اس کا بھی بن گیا ہے نا کسی حد تک کہ یار میں جو کر رہا ہوں نا وہ ہے غلط. یعنی آج کے دور میں اور میڈیا کی تباہی کے دور میں کسی کو بولو کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ غلط ماننے کو کب تیار ہے؟ وہ تو اپنی ناجائز اور حرام اور عجیب و غریب قسم کی باتوں کو بھی مطلب درست ثابت کرنے پر ہی تلا ہوتا ہے. ایسے سچویشن کے اندر امیر سنت کی وہ ذات ہے جن کے بیانات اور جن کی برکت سے، اور میں کہتا ہوں کہ امیر سنت کا مرید بننے کی یہ بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی برکت کہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور پھر برائی کو برائی سمجھتا ہے. سب سے پہلی چیز ہی یہ ہوتی ہے سلمان بھائی کہ انسان برائی کو برائی سمجھے. بھائی آپ مجھ سے معافی کیا، میں آپ سے معافی کب مانگوں گا سعید بھائی جب مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میں نے کو غلط کیا ہے. جب تک مجھے میری غلطی کی فیلنگ نہیں ہوگی میں مطلب کہ ایکسکیوز اٹیمپٹ کر ہی نہیں سکتا نا، میں کس چیز کی ایکسکیوز کروں. لیکن جب مجھے پتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تب سیکنڈ اسٹیپ آئے گا ایکسکیوز کا نا، معافی کا. جی تو پہلا جو اسٹیپ ہے نا وہ ہے کہ بندہ غلطی کو تسلیم کرے، وہاں گلٹی فیل کرے گا تو آگے معافی کا دروازہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. یہ امیر سنت کا مرید بننا، اور امیر سنت چونکہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. آپ تھوڑی سی اس کی کنیکٹیوٹی دیکھیں نا، کتاب کی پڑھی ہوئی بات نہیں کر رہا، اپنا حسن ظن ہے، اپنی گمان کی بات کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ کوئی شریعت سے ٹکرائے تو ایڈٹ کر دیا جائے، اس کو میری اصلاح کر دی جائے کہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. توبہ کامل کب ہوگی؟ جب ندامت لائے گا. بالکل جب ندامت لائے گا، گلٹی فیل کرے گا، تب ہوگی توبہ کامل. ندامت کب آئے گی؟ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. تو گویا کہ غوث پاک کا مرید بننے میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہوگا اس کو انشاءاللہ اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اللہ تعالیٰ احساس دلائے گا، اور وہ احساس اسے ندامت دلائے گا، اور ندامت اسے سچی توبہ دلائے گی، اور سچی توبہ انشاءاللہ اسے جنت دلا دے گی. مرحبا. بڑے پیارے مدنی پھولا پتا فرمائے. جنید شیخ بھائی بھی موجود ہیں. جنید بھائی آپ سعید بھائی سے کچھ پوچھنا چاہیں، نگران شورا سے کچھ پوچھنا چاہیں؟ حضور آپ ان سے کچھ پوچھیں. بالکل مرحبا. جی کفل مدینہ کوالٹی ہے. اچھا آپ کو ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ ٹھنڈ تو ہو رہی ہے جی، ٹھنڈ لگ رہی ہے. اس کا بھی کوئی آپ طبیعت بھی ناساز ہے؟ نہیں چلے ٹھیک. ان کا پرابلم تھا تو یہ ہوتا ہے بندے کو، جس کا پرابلم ہوتا ہے وہ سائڈ میں ہی لگ جاتا ہے. سعید بھائی کا پرابلم ہے یا بیچارے سائڈ میں لگ گئے. اب ان کو ٹھنڈ کا پرابلم تھا، انہوں نے خود ہی سائڈ لے لی. جی سعید بھائی نے جس سے بھی فرمایا کہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آدمی میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں. اس کی جو بری صفات اس کے اندر ہوتی ہیں وہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھی صفات اس کے اندر آنا شروع ہوتی ہیں الحمدللہ. نگران شورا نے جیسے فرمایا غلطی کا احساس ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مسلمان ہونے کے باوجود کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، آپ اس بات کو غلط کیسے ثابت کر رہے ہو؟ آپ وہ ظاہر غلط مانیں گے تو دوسروں کے سامنے جھکنا پڑے گا.
اپنی غلطی تسلیم کرنی پڑے گی، اور یہ ہر آدمی کا کام ہے نہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے مدنی ماحول سے اٹیچ ہوتا ہے جب آدمی، تو ایٹ لیسٹ اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو جاتا ہے، اور یہ بات اس کے اندر آ جاتی ہے یعنی یار میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایک دن چھوڑنا ہے، میں غلط کر رہا ہوں، ایک دن مجھے چھوڑنا ہے. اب یہ الگ بات ہے، کوئی اسپیڈ میں اچھائی کی طرف جاتا ہے، کسی کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اچھائی کی طرف وہ آ جاتا ہے الحمدللہ. آپ کی سابقہ فیلڈ تو بڑی عجیب تھی، عجیب ہے آپ کے لیے تو تھی، مگر ان کی جو لاسٹ پریویس فیلڈ تھی کنسرٹ میوزک، یہی ان کی فیلڈ رہی ہے. بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا. دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. شرابی بھی نے شراب کو شراب بولتا ہے. شرابی کو بولو نا یہ شراب ہے، بولا ہاں شراب ہے، غلط ہے ہاں غلط ہے، اسلام میں حرام ہے ہاں حرام ہے. شرابی آدھی شرابی شراب کو شراب بولے گا. ان کی فیلڈ والا ان کی فیلڈ کو غلط بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے بھائی میوزک حرام ہے، میوزک ناجائز ہے، پتہ نہیں کون سا یہ میوزک کا نشہ چڑھا ہوا روح کی غذا بنا بیٹھے. یہ تو مطلب بہت بڑی بھیانک فیلڈ ہے، اور موسیقی تو دل میں نفاق پیدا کرتی ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا واضح ارشاد ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور مطلب کہ قرآن پاک کی آیات سے، روایات سے، ہر طرح سے صحابہ کرام کے اقوال سے، بزرگوں کے اقوال سے ہر طریقے سے ثابت ہے. نہیں تو مطلب یہ جو بھی گلوکار اداکار اس ٹائپ کا آدمی ہو تو اس کو بول مسجد میں اگر تیرا موبائل میں میوزک بجے پھر دیکھ نمازی کیا حال کرتے ہیں، خود ہی گھبرا جائے گا. بلکہ باہر گیت باہر ہوگا تو روح کی غذا ہے. اب اسی کا میوزک اگر اس کا موبائل میوزک بجے گا مسجد میں تو اس کی اپنی روح میں بے چینی ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا. کبھی موت میت میں بھی اس کا موبائل میں میوزک بجے گا تو اس کو پریشانی ہو جائے گی. کیوں؟ میوزک غلط ہے نا، اس کی اندر کی چیز تو آئے گی نا. ضمیر کو کب تک مار ڈالے گا؟ آپ کو مجھے منع کر سکتا ہے، ضمیر کو تھوڑی مارے گا. ان کی فیلڈ کا تو عجیب ہے. اب یہ پچھلے دنوں بھی یہ شوبیز والے جو تھے میں نے کو کیا، میں نے کہا آپ کی فیلڈ میں یا جو بھی گناہ والی فیلڈ ہوتی ہے تم تھوڑا سوچو تو صحیح یار. مطلب اس فیلڈ میں مشہور ہو گئے آپ، غلط فیلڈ تھی، غلط فیلڈ مشہور ہو گئے، اور مشہور ہونے کے بعد آپ کو تو اس بات کا بہت تجربہ ہوگا، اللہ کا بہت فضل ہے ہے نا، اللہ کا بہت فضل ہے. ارے یار تمہیں یار حیا نہیں چاہیے، مطلب سرے عام دن دہاڑے ناچتے کودتے ہو یار، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور اس اللہ کی نافرمانی کو تم اللہ کا فضل کہتے ہو، اور پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ اللہ نے عزت دی، اللہ نے عزت دی ہے. انشاءاللہ نیا البم آنے والا ہے. اللہ کب انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ چاہے گا. اللہ کب چاہے گا کہ گناہ ہو؟ اور یہ چیزیں یہ میں نے بات کی ان سے جو یہ آئے تھے، بالکل ریئلائز کیا انہوں نے. یہ دیکھیں جو یہ بھی مدنی ماحول کی برکت ہے کہ یہ آئے بیٹھے، پہلے مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیا، پھر بیٹھ کر ہماری آف دی ریکارڈ بولو، جب ان کیمرہ ہوا لیکن آف ایئر ہوا تھا تو یہ ہماری گفتگو ہوئی تو یہ انہوں نے ریئلائز کیا. تو یہ تو میں تو تمام یہ جو بھی آپ کی جو فیلڈ گئے آپ کو بولا کرو ان کو سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام دیا ماشاءاللہ، کہاں سے مطلب
میں یہ تو نہیں بولوں گا بلندی سے پستی پر آئے ہو، پستی کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا کی ہے، اور کہاں مطلب کہ وہ چیز کر رہے تھے جو اللہ کی نافرمانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. تو دور سے بانسری کی آواز سن کر میرے آقا نے اپنی کان مبارک میں اپنی انگلیاں مبارک داخل فرما دی کہ یہ آواز میری کان میں نہ آئے. اتنی نفرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بانسری اور موسیقی کی آواز سے رہی. اور مطلب کہ اس فیلڈ میں کہ جس کو یقیناً اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرمائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے نکال کر آپ کو ایک ایسی جگہ لا کر بٹھا دیا کہ جہاں آپ سرکار کے نعتیں سناتے ہیں. سبحان اللہ. جامعہ المدینہ میں پڑھ بھی رہے ہیں، جامعہ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. یہ مطلب یہ کمپلیٹلی مدنی ریولیوشن ماشاءاللہ. یار کہاں سے اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میں نے کہا کہ یوں بدلتی ہے، ٹرن آتا ہے نا، تو ایسے ٹرن آتے ہیں یار زندگی. نظر کا بھی کمال ہوتا ہے، پیر کی نظر ہو گئی. دیکھو نظر تو پڑی رہی ہوتی ہے. مرید نے اگر اپنے آگے غفلت کی چادر کھڑی کر دی ہے تو پھر کیا کرے گا؟ یعنی محبت تو محض مرید ہے نا، محض پیر کی محبت سے منزل نہیں پاتا یا ترقی نہیں کرتا. اس کی ترقی اس پر ہے کہ اس کو اپنے پیر سے کتنی محبت ہے، تو اس کے مطابق ہوتا ہے. ورنہ پیر تو اپنے ہر مرید سے محبت کرے گا یار، کرتا بھی ہے الحمدللہ. مجھے یاد ہے کہ جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ان کو داڑھی کی ترغیب دلائی، ایک امپاسبل تھا بظاہر، مگر امیر اہل سنت کی بات کا جو اثر تھا، ہم جب مدینہ پاک میں تھے تو انہوں نے پھر اظہار کیا کہ اب میں چاہتا ہوں میں داڑھی رکھ لوں. امپاسبل کیوں؟ اس پر تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. اسٹائل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گلیمر ہوتا ہے. اب جس فیلڈ میں مثال کے طور پہ یہ ہے، وہاں ایک گلیمر ہے، دنیا ہے، اور عجیب ایک معاملہ ہے. جیسے یہ بھی اس کو مطلب بیان یہ تو خود میں ان کو دیکھ چکا ہوں نا جی، کہ یہ جہاں پھنسے تھے نا، مجھے پتا ہے انہوں نے جہاں کا واقعہ بیان کیا، یہ کہاں پھنسے تھے مجھے یہ بھی پتا ہے جی. یہ کس طرح پھنسے ہوئے تھے مجھے یہ بھی پتا ہے، یہ کس طرح وہاں سے نکل کر رہا ہے یہ بھی پتا ہے، یہ باپا تک کیسے پہنچے یہ بھی مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، پورا لائن اپ تھا، مطلب ان کا وہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ بیچارے. آخر وہ کیفیت جو تھی نا، وہ کیفیت کو امپاسبل آپ نے کیوں نہیں کہا؟ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں جی. بھائی اس جگہ پر جہاں بیٹھ کر آپ کو کوفت ہوئی تھی، وہاں کس کو کوفت ہوتی ہے؟ بظاہر تو کسی کوفت نہیں ہوتی. لوگ تو پاس کے مارے پھرتے ہیں، گرتے پڑتے ہیں کہ یار کوئی مطلب کوئی میرا چکر لگا دو یار. مطلب ہم جب مدنی ماحول میں نہیں تھے تو کنسرٹ تو ڈھونڈا کرتے تھے ہم لوگ یار. ہمیں تو گلوکاروں کے نام یاد ہیں، کون کدھر بولتا تھا، کون کدھر کرتا تھا، کون کیسا کرتا تھا. ہم تو ڈھونڈ کر پہنچ جاتے تھے وہاں پر، مارے پھرتے تھے، لائنوں میں لگتے تھے، پٹے کھانے پڑتے تھے، وہ سب ہوتا تھا. تو یہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں تو پتہ چل جائے کہ وہاں پر یہ ساری سیلیبریٹیز جمع ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو لوگ تو دور دور سے فلائٹ کرا کر بولے آدھے گھنٹے کی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے میں پہنچ جاؤں گا یار، کچھ نہ کچھ 10 منٹ ہی چلو مطلب کوئی نہا دھو لیں گے. ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ کر جو کیفیت تبدیل ہوئی، جب یہ امپاسبل نہ تھا تو داڑھی امپاسبل کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ ہم نے مشکل کی ہوئی ہے. جس چیز کو ہم نے مشکل کیا ہوا نا وہ امپاسبل ہے، اس کو انشاءاللہ یہ بھی آسان کریں گے، ہم سب آسان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، امپاسبل نہیں ہے کوئی چیز بھی. امپاسبل کہتے ہیں ناممکن کو، مشکل تھا. ہاں، ایک چیز قبول کرنے کے لیے اس کو مشکل ہوتی ہے حالات، اس لیے میں نے امپاسبل کو آپ کو پکڑا تھا. اور امپاسبل کو جب ساؤتھ افریقہ میں جائیں گے نا تو اس کو بولتے ہیں آئی ایم پاسبل. صاحب مدنی ماحول کی سب سے اچھی جو بہار ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے مدنی قافلے میں سفر کرنا. میں بھی نماز پڑھتا ہوں، سب کوشش کرتے ہیں نماز، مگر جو نماز پڑھنے میں ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے پہ پتہ چلا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سجدے کر رہے ہیں، وہ تو ضائع کر رہے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں سیکھنے کو ملی، اور اس کے بعد میرا دوبارہ دل کیا مدنی قافلے میں جانے کو. پھر میں 5-6 دفعہ الحمدللہ میں گیا ہوں مدنی قافلے میں. بٹ اس میں جو دین کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں سیکھنے کا موقع ملا، قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ملا، نماز کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ملا، وہ یہ چیزیں ہیں جو یہ آپ کے اوپر جو چیزیں فرض ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ جو پتہ چلا، اس سے صحیح بندے کے اندر چینجنگ آتی ہے. صحیح تو آپ کہیں تو پتہ چلا، بالکل گیا.
نہ جانے والے کو کس سے پتا مجھے یاد ہے فرسٹ مدنی قافلہ تھا, انہوں نے صدائے مدینہ لگائی. اب یہ یقین نہیں آ رہا کہ میں فجر میں نہ اٹھوں, اور آج میں فجر میں اٹھانے والا میں کیسے لگائی تھی؟ وہ بہت زبردست, مجھے بہت اچھا لگا جب کیسے لگائی تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے, اٹھو, غفلت سے اٹھو, نماز پڑھو اور مسجد کی طرف آؤ. نماز فجر کا ٹائم ہو رہا ہے. اس جو وہ آواز تھی پہلی دفعہ جو میں نے لگائی لاہور میں, ہم نے پہلی دفعہ مدنی قافلے میں, اس میں جو فجر کے ٹائم کی جو ٹھنڈک تھی نا, وہ بڑی زبردست. اس کا ٹائم فجر کا آنے والا ہے, میں تو فجر میں اٹھتا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ ہو گیا فجر پڑھی نہیں, اور آج میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یار فجر میں اٹھو, فجر میں اٹھو. کیا بات. اس میں جو چینجنگ آتی ہے انسان کے اندر, انسان سوچتا ہے کہ یار تو کتنا ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ ایک بندے کی چینجنگ ایک منٹ میں دیا جلتا ہے, اور وہ بندہ جہاں بجھ جاتا ہے جہاں جل جاتا ہے. اور وہ جو دیا ہے نا وہ خوش نصیبوں میں جلتا ہے. یہ دیا بھی تو کوئی دیتا ہے, تو وہ بے شک دیا بھی تو کسی نے دیا ہی ہے نا. وہ اس کے بعد جو میں نے وہ پیالے سے جو میں 12 دن کا مدنی قافلہ جو میں نے سٹارٹ کیا تھا, اس میں نے بہت سی چیزیں سیکھی. کتنے دن ہو چکے اس مدنی قافلے نہیں, ٹوٹل 12 پورے ہو گئے. 12 وہ تو میں 6-7 دفعہ جا چکا مدنی قافلے. 12 دن تو میں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد 5 دفعہ جا چکا. ایک پیالہ آڈیو ہو گیا, ایک پہلا میں نے اور لے لیا, آلریڈی لے لیا. وہ آپ نے بیرون ملک لیا. جی لاسٹ ٹائم تو باپا سے چادر بھی لے کے چلا گیا. لاسٹ ٹائم جو حج پہ جانے سے پہلے باپا جان سے ملاقات, وہ چادر اور باپا جان سے وہ میرے پاس, جو آج تک بابا جان نے مجھے چیزیں دی ہیں وہ میرے پاس محفوظ الحمدللہ. جب سلمان بھائی ہمیں لاکر میں پوچھیں یا آپ ہم سے کچھ پوچھیں گے؟ میں تو یہی کہنے والا تھا کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کوئی میسیج, کوئی پیغام. کوشش کریں کہ مدنی قافلے میں کم سے کم 3 دن کے لیے ایک دفعہ جا کے دیکھیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مدنی قافلے میں آپ نے کیا سیکھا یا کیا کھویا. میرے خیال میں کھویا والا تو بات میں کریں گے, اس میں کیا آپ نے پایا اور کیا آپ میں چینجنگ آئے گی, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر چیز سیکھنے کا, سمجھنے کا بہت اچھا موقع. وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں, اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پر فرض کی گئی ہے, اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے دن میں 5 دفعہ. تو اس لیے نماز تو آپ نے پڑھنی ہے, اگر اچھے اعمال کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ سیکھ کے پڑھی جائے تو اس کا اجر اور ثواب ملے گا. اور یہ صرف مدنی قافلے کی وجہ سے ہی یہ بہاریں آئی. مدنی قافلوں میں سفر کی ماشاءاللہ دعوت دی ہے ہمارے سعید اجمل بھائی نے. اب آپ بھی نیت کریں کہ جس مدنی قافلے میں سفر کر کر ان کو نماز اور قرآن اور دیگر عبادات کے معاملے میں شعور ملا, سمجھ ملی, خود کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا غلطی ہوتی ہیں, اور کتنی سعادت کی بات اور کتنی وہ ایک ابھارنے والی بات ہے کہ ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں فجر میں اٹھتا نہیں تھا اور آج میں فجر میں اٹھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ سعادت آپ کو بھی ملے, اور آپ بھی یہ کسی لمحے کہہ لیں کہ میں فجر میں اٹھتا نہیں تھا, آج میں فجر میں جگا رہا ہوں. تو صدائے مدینہ, یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں صدائے مدینہ فجر کی نماز میں اٹھانے کو کہتے ہیں, اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. صدائے مدینہ دکھائے مدینہ, صدائے مدینہ دکھائے مدینہ. سعید بھائی گھر میں بھی کوئی درس کا سلسلہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے, اور سارے بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہے, اور میرے جو بھتیجے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے حافظ قرآن ہیں 2, اور سارے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. اور وہاں سے کیونکہ میرا یہ ہے کہ میرے اگر بچے سٹارٹ میں ہی سے سیکھ لیں گے, سٹارٹ میں ہی مدنی ماحول میں آ جائیں گے, تو میری طرف سے خلاصی جائے کہ میں اس کی اچھی تربیت کر رہا ہوں. نماز بھی سیکھیں گے, وہاں پہ اچھی تعلیم بھی لیں گے, ہر چیز وہاں سے سیکھ کے نکلیں گے. تو مدرسۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, ان کے بیٹے تو دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں, دارالمدینہ دونوں, بلال اور ہلال. نہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ہیں یا آپ کی طرح کے جتنے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پبلکلی آ کر ان کے لیے اتنا زیادہ ایزی نہیں ہوتا ہے نا,
لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں روزانہ کم از کم ایک بار کسی بھی ٹائم پر فیضان سنت کا درس ہو جائے، باری باری ہو جائے، یا کسی ایک کی ذمہ داری ہو جائے کہ بھائی روزانہ ایک دفعہ گھر درس ہوگا ہمارا گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ہم بیٹھیں تو مدنی قافلے کے ساتھ ساتھ پھر مجھے گھر درس کی بہاریں بتائیں آپ کہ جب سے ہمارے گھر میں درس شروع ہوا ہے، یعنی جس پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی اتنی برکتیں آپ نے دیکھی، اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینے کی جو برکت آپ دیکھیں گے، اس کا ایک اپنا ہی انداز ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ پوری کوشش ہوگی کہ گھر میں یہ مکس ہو جائے، جیسے گھر میں بھائی بھی ہیں اور بھی مطلب ہوتے ہیں، لیکن اس میں مطلب بے پردگی نہ ہو، دیور بھابھی جیٹ اور یہ بے پردگی نہ ہو، ایک مطلب کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ بھی ایک ٹائم ہو کہ درس شروع ہو جائے. تو امید ہے کہ ایک وہ درس ہوگا 5 سے 7 منٹ کا، یا کبھی کھانے میں جیسے سب جمع ہوتے ہیں کوئی ایسا ٹائم ہوگا تو اس میں درس سے فیضان سنت شروع ہو جائے نا گھر درس کا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا. اب یہ کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے یہ اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے؟ اگر کوشش نیت کے ساتھ کی جائے تو اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے. ابھی آپ ہیں پاکستان میں ہی، کیا یہ ممکن ہے سعید بھائی جب بھی آپ پاکستان میں ہو آپ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہو کہ میں اس تاریخ کو مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، ساحل بھائی کو پتا ہو، یہ آن کریں، اور اس طرح کے کئی ہوں گے اسلامی بھائی جو اس طرح مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں گے. بلکہ مجھ سے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہم نے سعید اجمل بھائی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں. اب آپ اسٹارٹ اپنے لیے اینڈ میں کروں گا. جی بالکل، اینڈ تو ہو ہی گیا ہے ماشاءاللہ. مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو لا کر بٹھایا کیوں؟ اچھا آپ نے خالی گاڑی کا وہ سوئچ مارنا تھا. برکت کے لیے نہیں، میں نے بھی دیکھے نا، کوئی بات ہے 2-4 میں نے بھی کی ہے نا جی، عمران سے پوچھ لے، 2-4 باتیں تو میں نے بھی کی ہے نا جی. اللہ قبول فرمائے. یہی بس مدنی قافلے میں سفر سلمان مدنی یہ بتاؤ آپ، چلو یار بیچارے یہ بھی تو سائل یار، آپ کیسے مدنی ماحول میں ہیں؟ میں جی بس مسجد میں نماز کے لیے آتا تھا. ہمارے اسلام بھائی مسجد میں آئے، انہوں نے بیان کیا، ذہن دیا اور اجتماع کی ترغیب دلائی. پھر اسلام بھائی نے مجھے اجتماع میں امامہ باندھا اور ایک کلام کی گونج تھی، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں یہ. اور پھر امام شریف کے بعد کسی نے مجھے مدینہ آباد کا اس وقت وہ کارڈ ہوتا تھا، وہ کارڈ دیا، کسی نے مجھے تسبیح دی، کسی نے مجھے عطر دیا. اب میں دل میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار میں نے کہا امامہ باندھ دیں، ان سین مجھے پکا ہی کر دیں، اب میں کیسے امامہ اتاروں گا. بہرحال الحمدللہ پھر وہ اجتماع میں آنا جانا رہا. امامہ سے جب سے باندھا پھر اس کو اتارا نہیں. پھر بین الاقوامی اجتماع میں آئے، اس کے بعد جامع مدینہ میں آئے، تو آج تک سفر جاری ساری ہے. اللہ کرے تا حیات. درس نظامی کا پورا ہوا آپ کا؟ درس نظامی حضور 2009 میں مکمل کیا میں نے الحمدللہ. 12 ماہ کا مدنی قافلہ کر چکا ہے میرا. اچھا الحمدللہ ماشاء اللہ. 2 دسمبر 2005 میں ہم نے شروع کیا تھا دوران طالب علمی ہی. میں تیسرے درجے میں تھا، 3rd ایئر میں اپنے جامع المدینہ کے. امیر سنت نے ترغیب دلائی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، تو اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کے لیے دوران طالب علمی ہی اسٹڈی کے دوران ہی وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم جائیں گے. اور اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہی تھا کہ مختلف سیولائزیشن، مختلف قسم کے علاقوں کے لوگوں سے آپ جا کر ملتے ہیں، آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے، کس طرح لوگوں کی مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ پتہ چلتی ہے، کس طرح آپ کو اپنا میسج جو ہے وہ نیکی کی دعوت کنوے کرنی ہے، بتانا ہے، اس کا جو ہے موقع ملتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ امیر سنت کے فرمان پر لبیک کہا. ہمارے تقریباً 160 اسلامی بھائی تھے جو پہلی مرتبہ الحمدللہ 12 ماہ کے سفر پر روانہ ہوئے تھے. نواب شاہ میں ہمارا مدنی قافلے کا جو ہے وہ کورس ہوا تھا، مدنی قافلہ کورس. الحمدللہ اس کی مدنی بہار بھی ہے. کچھ اسلامی بھائی وقف مدینہ بھی ہوئے تھے کہ ہم ساری زندگی دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں گے. اور اس پر پھر ایک بہار بھی تھی. اسلامی بھائی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے وقف مدینہ ہوئے ہیں میں ان کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اس طرح کی بہار بھی تھی فضان رمضان میں مدنی بہار. آپ نے 12 ماہ پورے کیے؟ جی الحمدللہ. میرا سفر الحمدللہ 99 میں شروع ہوا تھا، اور میرا مدنی ماحول میں آنے کا سبب کراٹے کلب سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا. ڈائریکٹ وہیں سے آئے؟ ہاں کراٹے کلب مارا ماری والے تھے. اب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سعید اجمل بھائی کی 12 مہینے کی باری آنے والی ہے. بالکل 12 ماہ 26 ماہ کم از کم 12 ماہ سے تو اسٹارٹ لینا ہے انشاءاللہ. جی جی اسٹارٹ تو میں نے کافی عرصے سے. ویسے سعید بھائی آپ ذہن بنائیں، آپ میں آپ کو مشورہ دوں، 12 ماہ پھر کوئی کام نہیں.
भले मुल्क में भी हो, बैरून मुल्क में भी हो, 12 माह होते होते फिर यहाँ आए, फिर जाएं, फिर आए, फिर जाएं, यूं करते 12 माह पूरे हो जाए ना सईद भाई के, आराम से हो सकते हैं, अब तो मसला नहीं है। एक भी टाइम भाई हुजूर अगर इनकी इंसानी की वजह से वो मदनी माहौल में आता है, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो कितना एक जिसे कहते हैं कि एक जबरदस्त ये सवाब की एक फैक्ट्री जो है वो बन जाएगी। वो आगे लोगों को नेकी की दावत कन्वे करेगा, मदनी माहौल की तरगीब दिलाएगा, मदनी काफिलों में सफर का जज्बा देगा। मुझे याद है हम एक मदनी काफिले में 12 माह के दौरान ही सफर किया हमने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। वहाँ हमारे गुजरांवाला के इस्लामी भाई थे, वो हमें मैं फिजान मदीना में था, सफर खत्म हो गया था, तो फिर दोबारा जामिया मदीना में पढ़ाई शुरू हुई। तो इमामे में इस्लामी भाई मदनी जो है वो सूट में और दाढ़ी शरीफ भी, उन्होंने कहा मुझे जानते हैं मैं कौन, सलमान भाई कैसे हैं आप, मुझे जानते हैं? मैं ठीक हूँ। और मैंने कहा नहीं मैं याद नहीं आ रहा, आप याद करें, आप मुझे जानते हैं। मैंने कहा याद तो नहीं आ रहा, बता दें। फिर उस टाइम ने कहा कि मैं आपके साथ मदनी काफिले में था, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सफर किया, वहाँ तरगीब दी अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी काफिले से वापसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल नसीब हुआ, आज भी इस्लामी वली के दावत इस्लामी है, नेकी की दावत धूमे मचा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं अद्दालु इलल खैरि कफाइलिही, नेकी की तरफ बुलाने वाला ऐसा ही है जैसा नेकी करने वाला है। हम सब एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं जी, लेकिन जुनैद शेख साथ बैठे हो और नात शरीफ ना हो, ये भी थोड़ा मतलब मुझे कमी लग रही थी। कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मरहबा। आवाज बहुत कम आ रही है उनकी, अभी पढ़ने तो दो। अच्छा। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुवेदा लाज़ार फिरते हैं, 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 तेरे दिल है बहार फिरते हैं, तेरे दिल है बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल
کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ، کیا جگہ ہے جہاں بچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، بچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، آہ کلے عیش تو کیے ہم نے، آہ کلے عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، معلوم ہے راہ ہمار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ زمانے سے خواہش ہے میری جنید بھائی آپ سے، کبھی میرا یہ پہلی مرتبہ جنید بھائی کے ساتھ یوں بیٹھنے کا اتفاق ہو رہا ہے نا جنید، اس طرح 1 to 1 ایک پرانا ایک میرے اندر ایک احساس ہے جو میں آپ سے عرض کروں۔ ہم یو کے میں بھی ساتھ تھے، نہیں افریقہ میں ساتھ تھے، اب یو کے میں بھی ساتھ تھے، افریقہ میں بھی ساتھ تھے، موقع نہیں مل رہا تھا۔ ابھی آپ نعت پڑھ رہے تھے نا تو مجھے میری وہ بات یاد آ گئی۔ میں جس فیلڈ سے آیا ہوں نا، میں نے میرے جیسے لائن میں چلنے والوں کو بہت بلایا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جس لائن سے آئے نا، اس لائن میں اس وقت جو لوگ مبتلا ہیں آپ انہیں بلائیں، کیمرے کے ذریعے بلائیں، ہم آپ کی فیس کو، آپ کی آواز کو، آپ کی پکار کو انشاءاللہ ان لوگوں تک پہنچائیں گے۔ آپ بتائیے کہ آپ آئے ہیں، آپ کو کیا پایا، وہاں تھے وہاں کیا جا رہا تھا، اور جو وہاں ہیں وہ اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایک کوئی نتیجہ نکالیں۔ دیکھیں ہمارا کام آواز دینا ہے، آپ کو بھی کسی نے ایز اے ڈریم پکار دی اور آپ لبیک کے کہتے ہیں، کوئی تو پکارتا تھا نا، کوئی تو سبب بنا نا، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ریزن ہے، ایک کال تھی جس کو ہم نے لبیک کا، اور ہماری مطلب کہ اس طرح کی ترکیب بن گئی۔ آپ کال دیں، ڈائریکٹ ان سے ایڈریس کریں، بے باک ہو کر ایڈریس کریں، بلائیں، آپ بالکل کوشش ہی کرنی ہے ہم کو۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہی ہے، تو نماز پڑھنے نہ آئے تو مؤذن اذان دینا بند نہیں کر دیتا، آپ بلائیں، کیونکہ اس وقت موسیقی نے، ناچنے گانے نے، اس طرح کی چیزوں نے نا قوم کو باولا کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ بچے ہمارے مطلب جو ہے نا وہ تباہی کے دھانے پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب مطلب یہ کہ ہم تو پکار رہے ہیں، ہم تو بلا رہے ہیں، یہ بھی بلا رہے ہیں، یہ بھی بلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ بلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بچنے کی اور کی توفیق دے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں سارے کو اللہ تعالیٰ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آپ اس فیلڈ سے آئے ہیں، میں اس فیلڈ میں نہیں تھا، میں جس فیلڈ میں تھا نا وہ بھی کوئی مطلب انتہائی مطلب عجیب
فیلڈ تھی کہ آپ کی فیلڈ کا تو ابھی بھی تذکرہ کر دیں گے، میری فیلڈ کا تو میں تذکرہ ہی نہیں کرتا ہوں کبھی اتنا کھل کر کے، میں تھا کس دلدل میں، لیکن مجھے میری فیلڈ میں مبتلا لوگ پتہ ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے. الحمدللہ بہت مطلب ہم کوشش کرتے رہے کہ یار ان کو پکڑ پکڑ کے کسی طرح لائیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست آئے بھی ہیں. جب میں نے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی اور وہ میوزک فیلڈ چھوڑی تھی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا، اس وقت بھی سب کے سامنے میں نے توبہ کی تھی. میرے لیے سنت کی ترغیب دلانے پر جو کام میں پہلے کرتا تھا، جو میوزک ویڈیوز میری انٹرنیٹ پر اپلوڈڈ تھی، لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کو ختم کر دی جائے. اور الحمدللہ یہ بات پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں لوگوں کے ساتھ. میرا بھی ڈریم تھا، جس طرح بہت سارے لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ یار پاپ اسٹار بننا ہے، پاپولر ہونا ہے لوگوں کے درمیان، بہت پیسہ کمانا ہے، فیمس ہونا ہے بہت. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک حد تک جب میں نے یہ چیزیں دیکھ لی، ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا اور وہاں جا کر میں نے جب یہ دیکھا یہ پاپولیرٹی ہے، دوسرے کنٹریز میں گیا، وہاں پر لوگوں نے اپنے سروں پر اٹھایا. میری وہی گاڑی ہوا کرتی تھی، لوگ اس کے اوپر وہ چاروں طرف سے وہ آ جاتے تھے اور گارڈز کے بیچ میں ہم کو چلنا پڑتا تھا ایسے کہ وہ اگر چھوڑ دے تو ہمارے کپڑے پھاڑ دیں، جس طرح ہوتا ہے نارملی پاپولر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو جب وہ سب چیزیں دیکھی، ایک دن میں بھی کھڑا ہوا تھا آؤٹ آف کنٹری جو کھڑا ہوا تھا، اور البنی یہ سوچ میرے ذہن میں آ رہی تھی، بس دیٹس اٹ، یہی سب کچھ ہے، اسی سب کچھ کے لیے میں نے یہ سب سوچا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ یار پاپولر ہوں گا، بس یہی پاپولیرٹی ہے، یہی فیمس ہو کے بس یہی ملتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سوچ دی الحمدللہ کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اور اصل جو زندگی ہے وہ اس کے بعد شروع ہونی ہے. ٹائم ہماری لائف ہے، ٹائم ہماری زندگی ہے، اور آج ہم نے اگر اپنا سارا وقت میوزک کے اندر یا فلمز کے اندر یا ان ڈراموں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر دیا تو جب ہم مریں گے تو اللہ نہ کرے پھر جس بے بسی کا سامنا ہوگا جو خواب کے ذریعے مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا. دوسرے ورلڈ ٹور کی تیاری چل رہی تھی، وہی زندگی چل رہی تھی، ایک حب جاہ کی آرزو تھی، آرزویں دل میں خواہشات تھی بہت سارا پیسہ کمانا تھا، بہت ساری شہرت کمانی تھی، بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھ لیا تھا. اس کے بعد بس ایک رات سو رہا تھا، خواب میں الحمدللہ باپا تشریف لائے اور کسی اونچی جگہ پر آپ کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ آپ مجھے بلا رہے تھے وہاں، اور میرے ساتھ میرے وہ کزن اور ایک ماموں جو ماحول میں الحمدللہ وہی میرے ساتھ تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ عشاء کے بعد مسجد میں درس میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی. الحمدللہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنا الحمدللہ. بس پھر کچھ ایسے سلسلے چلے، ایک رات خواب میں پھر اپنی موت دیکھ لی. میں پہلے کسی اور دنیا میں جی رہا تھا اس وقت. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن کچھ مسنگ تھا، کچھ تھا نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود، آس پاس بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود، پیسہ بھی آ رہا تھا، دنیا بھی گھوم رہا تھا، لوگ بھی بہت پیار سینس میں کہتے ہیں وہ کرتے تھے. ایک دن جب پھر میں نے اپنی موت دیکھی، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت میں اتنا بے بس ہو گیا تھا، میں سوچ رہا تھا ابھی تو میں البم پلان کر رہا تھا، ابھی تو مجھے اتنی آگے جانا تھا، مجھے اتنی شہرت حاصل کرنی تھی، اتنی مجھے دولت حاصل کرنی تھی. جب میں مر گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مطلب میرے سامنے میرے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا، اب میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. اب مجھے سبحان اللہ بولنے کی بھی مہلت نہیں. اتنا سبھی ثواب اب میں وہاں کیا کروں گا؟ پھر الحمدللہ ایک چیز مجھے وہاں پہ سہارا نظر آیا. الحمدللہ ایک نعت میں سنا کرتا تھا، مجھے ایسا لگا کہ وہی نعت آ کر مجھے وہاں پر میری رہنمائی کر رہی. الحمدللہ پھر جب صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل گئی تھی. ایسا لگا تھا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں کیا کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی دے کر بھیج دیا گیا ہو کہ اب ایک اور چانس مل گیا مجھے دنیا میں کہ اب میں کیا کرتا ہوں.
وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ توبہ کی اور میں نے اس دن یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں گا. الحمدللہ آج ماحول کی یہ برکت ہے, مطلب باپا کی تعلیمات لے کر وہ کتابیں الحمدللہ پڑھ کر الحمدللہ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے میں بہت دور تھا, آج میں ان سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتا ہوں. کل ہزاروں لوگوں کے بیچ میں بھی میں بے چین تھا, آج الحمدللہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ میں مکمل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے, اور وہاں پر یہ جو فینس ہیں, یہ جو فرینڈس ہیں, بھی نا ہمارا گھر کا کوئی فرد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, ہم سب اکیلے وہاں پر قبر کے اندر اپنی بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور وہاں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا ہے, من ربک کا, ما دینک کا, ما کنت تقول فی حق ھذا رجل. ان سوالات کی تیاری کیا کی ہم نے؟ ہماری وجہ سے کتنے سارے لوگ غفلت کے شکار ہو گئے ہیں. مطلب ہم تو اس اسٹیج پہ جا کر ایک گانا گاتے ہیں, اور ہماری وجہ سے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت اس گانے کے اندر مست ہوتے ہیں. ایک آدمی کی وجہ سے کتنے سارے لوگ گناہگار ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ آج موقع ہے, آج وقت ہے, یہ دارالعمل ہے, عمل کرنے کی جگہ ہے, یہ دارالجزا نہیں ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جزا ایسی دیتا ہے الحمدللہ, کوئی اللہ کی راہ میں آ کر تو دیکھے الحمدللہ. ایسا تھوڑی کہ مطلب بس منہ اٹھایا اور سب کچھ ایسا آ گیا اور مجبوری میں جی رہے, ایسا نہیں ہے, مجبور ہو کے نہیں جی رہے ہم. الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کیا اندھیرا تھا اور کیا اجالا ہے. الحمدللہ آخرت کا تصور جب اللہ تعالیٰ یقین دیتا ہے, جنت پر یقین دیتا ہے, جب وہاں کی نعمتوں کا تصور کرتے ہیں, جب وہاں کی اٹرنل لائف کا تصور کرتے ہیں. پہلے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یار ایک دم سے خواہشات کیسے ختم ہو جاتی ہیں, تو میرے دل سے یہ بات نکلتی تھی, زبان سے بات نکلتی تھی کہ خواہشات ختم نہیں ہوتی, بلکہ خواہشات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین آ جاتا ہے اور وہ آخرت کے تصورات اس کے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو دنیا اس کو حقیر معلوم ہونا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے اور گندگی اس سے بچتے ہوئے استقامت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ یہ راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے بھی یہی عرض ہے کہ آ جائیے, چھوڑ دیجئے یہ گندی چیزیں, چھوڑ دیجئے, اس کے اندر کچھ نہیں رکھا. اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کے وقت پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے, آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے, سچی توبہ کر کے دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا پاور ملتا ہے, ایسا پاور ملتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, آپ اکیلے کھڑے ہوں گے, ساری دنیا آپ کو بولے گی کہ آؤ یار اس گندگی کی طرف, آپ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ اکیلے کھڑے ہوں گے, آپ بولیں گے یار مجھے نہیں آنا, آپ اکیلے بیٹھے ہوں گے, آپ مجلس کو لات مار دیں گے. پہلے ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈتے تھے کہ یار ان سے انس حاصل کریں, ہمیں بے چینی ہوتی تھی جب لوگوں کی ہمیں گیدرنگس نہیں ملتی تھی. لیکن اللہ کی رحمت سے انسان توبہ کرتا ہے تو اس کو ایسی طاقت, ایسا پاور ملتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہنے سے بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے اکیلے میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایسا انس ملتا ہے, ایسی اس کو خوشی ملتی ہے کہ لوگ اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے. وہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا مل رہا ہے, لوگوں کو وہ سمجھا بھی نہیں سکتا. جیسے کہ کسی نے اگر زندگی میں کوئی کلر نہیں دیکھا, کوئی ٹیسٹ نہیں چکھا زندگی میں, تو ہم اس کو وہ ٹیسٹ یا کلر سمجھا نہیں سکتے جب تک وہ خود اس کا مشاہدہ نہ کر لے, اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس چیز کو, اپنی زبان سے اس کا ٹیسٹ نہ کر لے. اسی طرح جب تک آپ آئیں گے نہیں, جب تک اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کریں گے, اس وقت تک شاید آپ کو یہ ٹیسٹ اور یہ جو برکت ہے اور یہ پاورز ہے اس کا اندازہ شاید ہو نہ سکے. تو آئیے خیر آباد کیجیے اس گندی زندگی کو, اور آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی استقامت کے ساتھ اس راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زلیخا کا نام آپ نے سنا ہوگا, جو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں, ان کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی. زلیخا کو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی, اتنی وہ مطلب آپ کو چاہتی تھی. یہ ون سائڈ تھا, زلیخا ہی اس میں تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کا اس طرف کوئی رجحان نہیں تھا. اب تو اللہ کے نبی ہے, اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے, گناہ سے معصوم ہوتا ہے, تو یہ سب ون سائڈ تھا. تو زلیخا کو اتنی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے کہ اس نے اپنی ہر شے کا نام یوسف رکھا تھا. حتیٰ کہ جب وہ آسمان کی طرف ستارے دیکھتی تھی نا, تو اس کو ہر ستارے میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا. اس کے اونٹ بھرے ہوئے زیورات تھے, اتنے زیورات تھے اس کے پاس, اتنی اس کے پاس جواہرات تھے.
कोई आकर इसको कह देना कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा है, ये उठाकर उसको तोहफा हार दे देती थी। इतनी मोहब्बत थी इसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। जब ये ईमान लाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए ईमान ले आई, ईमान लाने के बाद जुलेखा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, इनको इतनी अल्लाह की मोहब्बत मिली, इतनी अल्लाह की मोहब्बत में ये फरिश्ता हो गए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनका निकाह हो चुका, ईमान लाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनका निकाह हो गया। इतनी मोहब्बत हो गई इनको अपने रब ताला से जिन पर ईमान लाई कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ ये तवज्जो ही नहीं करती थी। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को इरशाद फरमाते थे कि पहले तो मेरे पीछे दीवानी थी और अब मतलब कि ये कैफियत है। तो जुलेखा ने कुछ इस तरह का जवाब दिया कि मैं क्या जानती थी कि आपकी मोहब्बत मुझे किस मोहब्बत की मंजिल पर ले जाएगी। अब वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में से दीवानी हो गई। अल्लाह के नबी ने उस दर्जे पर पहुंचाया, ये अल्लाह के नबी की बरकत है। तो मोहब्बत जब बदलती है ना, अभी इस वक्त आपको जिस चीज से मोहब्बत है ना, बहुत बहुत खुलकर इन्होंने बातें कर दी कि अभी लोग देखे, स्टेज हो, तालियां बजे, तो ये हो, वाह वाह हो, चारों तरफ से लोग मतलब कि देख रहे हो, ये लोग जो देखते हैं ना वाह वाह करके, ये इतना अच्छा लगता है लोगों को, इतना अच्छा लगता है कि ये मतलब ये हजार लज्जतें से एक लज्जत पर कुर्बान हो जाती हैं। लेकिन जब ऐसा ही कोई शख्स जन्नत के नेमतों की तरफ तवज्जो करता है ना कि जन्नत की नेमतें क्या होंगी और आखिरत की नेमतें क्या होंगी, और ये जो भी जिंदगी है ना ग्लैमराइज, ये जो इनकी फील्ड के या इस तरह की किसी फील्ड के होते हैं, इसके साल कितने, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन एक मजहबी तौर पर दीनी हवाले से अगर जो शख्स जितना बड़ा होगा ना, जितना बुजुर्ग होगा, उसकी कदर उतनी बढ़ती है। और इस तरह की फील्डों में एज खत्म, तमाम तर चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। फिर वो ढूंढता रहता है कि कोई चाहने वाला, कोई मिलने वाला, कोई ऑटोग्राफ देने वाला, कोई साइन कराने वाला, कोई देखने वाला मिले। वो फिर वो लोगों को ढूंढ रहा होता है कि यार मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ। बाद होगा तो शक्लें बदल जाती हैं। लेकिन उलमा का और अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जीने वालों का, इनके दीन का काम करने वालों का यह हाल नहीं होता। उनकी तो जितनी उम्रें बढ़ती हैं, अल्लाह ताला उनका मकाम, उनकी इज्जत, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले इतने बढ़ा देता है, इतने बढ़ा देता है, इतने बढ़ा देता है कि इनके जनाजों में मैदान कम पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला क्योंकि वो रब की तरफ आ गए ना, रब ने मखलूक इनकी तरफ लगा दी। जिन्होंने रब की रिजा को छोड़कर मखलूक को खुश करना चाहा, तो मखलूक को टेम्परी तौर पर तो इनको धोखा मिल गया, लेकिन बाद में वो ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। इसलिए बेहतर यही है कि हम आ जाएं। मैं हो सकता है कि शायद मेरी गुफ्तगू को हमारे सईद अजमल भाई भी कंटिन्यू करें। इंसान किसी चीज में भी कोशिश करता है तो उसमें एक दिन जरूर कामयाब होता है। चाहे आप किसी भी साइड पे, अगर आप इसको आप बिजनेस कर रहे हैं उस साइड पे ले जाते हैं, आप किसी भी चीज में अगर आप लगन से किसी चीज को सीखना चाहें तो वो आपको जरूर मिलती है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई आप अच्छे से अच्छे नेक माल करें। और लेकिन ये दुनिया एक झूठ का पुतला है। यहाँ पे वही चीज, हर बंदा, आप अगर फोन पे बात करते हैं तो आप घर में बैठे होते तो कह देते मैं घर पे नहीं हूँ। ये एक ऐसी बुराई है जो फेसबुक है, ये एक ऐसी चीजें आई हैं, ये शैतान है। मैं तो फिर इस मोबाइल को तो मैं शैतान कहता हूँ, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है कि बंदा इसमें अगर गुम होता है तो गुम ही हो जाता है। और इसमें से कुछ अच्छी चीजें भी, आप इंटरनेट यूजर हैं, आप करते हैं उसको इस्तेमाल, पर उसको एक अच्छे अमल में इस्तेमाल करें। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें निकल आती हैं जो आपको दीनी एतबार से कुछ सीखने का मौका मिलता है। और इसमें ये सिर्फ एक ही काम नहीं होता जो हम कर रहे हैं आजकल, वो बिल्कुल नहीं है। और मेरी तो ये है कि मैं काफी 2-3 इंटरव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मैं मोबाइल के हवाले से काफी इसमें मुझे ये है शौक कि जो बंदा इसका यूजर है वो सिर्फ इसी का यूजर है और इसमें से नहीं निकलता। और अगर हम इसी के अगर पीछे लग जाएं, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए फेसबुक वगैरह को, तो हम काफी ऐसा टाइम बचा सकते हैं जो हम दीन में इसके लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि हम दीनी एतबार से काफी इसमें। सईद भाई, एक तबका है हमारे यहाँ, इनकी फील्ड की तरफ जाने वाला तबका इतना नहीं है। अपनी जिंदगी को खेल तमाशों के नाम पर बर्बाद कर देने वाले तबके की कमी नहीं है हमारे यहाँ।
اور کریز ہے، آپ کو پتا ہے. لیکن مطلب یہ نوجوان یہ اپنی زندگی کو صرف کھیل تماشوں میں گزار کر، نہ اس کو نماز کی پرواہ، نہ اس کو سنتوں کی پرواہ، کچھ بھی نہیں، اس نے اپنی زندگی کو عجیب و غریب بنا. دیکھیں ابھی اس طرح کی فیلڈوں کو جو ہے نا میڈیا نے اتنا گلیمرائز کر دیا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اتنا فیم اسکیل پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور شہرت کا ایک ایسا ان کو وہ آئیکن بنا دیتے ہیں کہ ہر نیچے دیکھنا یار میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، میں بھی ایسا بنا. کیونکہ شہرت ایک عجیب ہے نا، شہرت ایک ایسی شے ہے کہ بس کسی کو اس کی بھوک لگ جائے نا تو بس وہ بھیڑیے کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آج صاحب دیکھیں شہرت نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے، اس پہ بندہ اگر گم ہو جائے تو پھر گم ہی ہے، بٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کھیلیں، کھیلنے سے تو کوئی بھی نہیں روکتا، ماں باپ بھی نہیں روکتے، کوئی بھی نہیں روکتا. بٹ اگر آپ نماز کی طرف دیکھ لیں تو ٹوٹل 1 گھنٹہ نہیں بنتا ہمارا ایک دن کا نماز کے لیے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھی جائے تو میرے خیال میں اگر بندہ کھیلتا ہے کھیلے ٹھیک ہے، اجمل بھائی تھوڑا سا ٹائم نہیں. کھیلنے کے لیے ایک ہے انسان کی جسمانی ورزش، جس کے لیے یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مضبوط اور فٹ رکھتا ہے. اور ایک کھیل وہ ہے کہ جس کے بارے میں پریکٹیکل یہ ہے. دیکھیں تھیوری ایک اپنی شے ہے، ہر کھیل ناجائز نہیں ہوتا، لیکن ہم اگر پریکٹیکل پہ بات کریں تو اس وقت پریکٹیکل یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کھیل کی طرف گیا تو نہ اس کو نماز کی پرواہ، نہ اس کو اپنی عبادت یا اس طرح کی کوئی آخرت کی تیاری کی پرواہ. وہ لگتا تو لگتا ہے ایون کہ اگر آپ بیٹھ کر کھیلنا تو دور کی بات ہے، خالی کھیل دیکھنے میں بھی لگے نا. یہ تو آپ کو بھی تجربہ ہے، بہت سارے مطلب کروڑوں لوگوں کو اس بات کا، جو میں بات کر رہا ہوں وہ کہ ڈھکی چوئی بات نہیں ہے. اب ٹی وی پہ بیٹھ کر اگر یہ کوئی کھیل دیکھ رہا ہے، اس کا فیوریٹ کھیل دیکھ رہا ہے، کسی میں کھیل کا کوئی نام نہیں لیتا، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہے. اب وہ جس سچویشن میں بھی دیکھ رہا ہے، اس کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا. کس نے اس کو روکا؟ اس کھیل کے شوق نے روکا. اچھا بڑی مشکل سے اس کو دھکا مارا، بے جماعت کھڑی ہو گئی، اب تو مؤذن بلا رہا ہے جا. اب وہ بھاگے گا لیکن مسجد اس کا دل نہیں لگے گا. یار کس سچویشن ہو گیا، وہ فوراً بھاگے گا دوبارہ گھر کی طرف. یہ چیز جو کر رہی ہے، دیکھیں آپ نے اس وقت موبائل کو کیوں غلط بولا؟ موبائل غلط نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، موبائل غلط نہیں ہے. ہم تو ایک آنر ہوں گے نا. موبائل تو غلط نہیں ہے، آپ نے موبائل کو شیطان کہہ دیا. کیوں کہ اس وقت موسٹلی اس کا استعمال غلط ہو گیا، تو آپ نے اس کی مذمت کی. تو جس کھیل کا موسٹلی استعمال اب غلط ہو گیا اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ موبائل کا بیسٹ یوز تو تھا، لیکن ہماری عادتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو اس کے بیسٹ تک رہنے نہیں دیتے. موبائل دیٹ مینس اٹس دا اکوپمنٹ آف کمیونیکیشن، کہ آپ کو مجھ سے کنیکٹ کرتا ہے. کھیل ہے نا، کھیل اب ایک نہیں رہا. اسپورٹس اتنے بڑھ گئے. اچھا اس کے چکر میں نہ یہ نماز سیکھ رہا ہے، نہ یہ وضو سیکھ رہا ہے، نہ یہ اسلام سیکھ رہا ہے، نہ یہ دین سیکھ رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نکر پہنوں گا گھٹنے سے اوپر تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا. میں پورا پہنوں گا، میرے سامنے اگر کوئی نکر والا ہے، اتنی مطلب رانے کھول کے کھڑا ہوا ہے، تھائس کو کھڑا ہوا، تو اس کو دیکھنا میرے لیے ناجائز ہو جائے گا بلا اجازت شرعی. یہ سترے عورت نہ دیکھنے کی اجازت ہے نہ دکھانے کی اجازت ہے. تو وہ ان نالج سے نکل گیا باہر، بہت ساری چیزیں باہر نکل جائے گا. تو ایسی سچویشن میں دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ کہ ہم اسلام و دین کی پریچنگ کریں کہ ہمارا اسلام ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو ہم ایٹ لیسٹ اپنی اس نیشن کو، اس قوم کو اور آنے والی جنریشن کو ہم ان تمام چیزوں سے بچائیں جن کی وجہ سے ان کی بیچاروں کی آخرت داؤ پہ لگ رہی ہے. کوئی مفتی بھی، کئی ایسے کھیل ہیں جس سے ڈائریکٹلی فی نفسی وہ ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن ان کا اگر آپ فتویٰ لیں گے نا تو فتویٰ ان کا بڑا ایکسکلوسیو ہے. ہم نے آنر کیا ہے نا فتویٰ، ہم نے وہ فتویٰ آنر کیا ہے. میں ایک بار پھر آپ کو ایک فتویٰ دکھاتا ہوں، دیکھیے.
खेलना फी नफ्सी ही नाजायज नहीं है, बल्कि अच्छी नीयत के साथ बाइस सवाब भी हो सकता है। जैसे तलबा इल्म दीन पढ़कर थक जाएं तो निशात और फरहत हासिल करने के लिए जायज खेल खेल लें, जिनमें किसी नाजायज काम का इर्तिकाब न करना पड़े। लेकिन ये बात कहने की हद तक है। अमली तौर पर जब खेल शुरू होते हैं तो बहुत से नाजायज कामों का इर्तिकाब होता ही है। उलमा ने फरमाया कि खेल में शर्तें और जुआ न हो, नमाज और जमात या कोई दूसरा वाजिब तर्क न हो, आदत न पड़ जाए, लोगों को तकलीफ न हो, बेपर्दगी न पाई जाए, और अगर जायज होने की सारी शर्तें पाई जाएं तो खेलना जायज है। अब खुद गौर कर लें कि अगर कोई खेल में जुआ लगाकर खेले या खेल की वजह से नमाज या जमात छोड़ दे या किसी दूसरे वाजिब जरूरी काम को छोड़े, या वो खेल बेपर्दगी जैसे घुटने या राने नंगी होने पर मुश्तमिल हो, या खेल तमाशे से लोगों की नींदें खराब की जाएं, शोर शराबे से लोगों को परेशान किया जाए, तो क्या इसकी इजाजत दी जाएगी? अगर नहीं दी जाएगी और हर अक्लमंद ऐसी सूरत में इजाजत नहीं देगा तो यही तो हम कहते हैं कि चूंकि मुशाहदा यही है कि खेल कूद में मसरूफ होने वाले अक्सर व बेशतर नमाज और जमात को जरूर छोड़ बैठते हैं। अब बताइए कि क्या नमाजें और जमात छोड़ने की इजाजत दे दी जाए? फिर मजीद ये होता है कि शुरू में तो नियत करते हैं कि नमाज और जमात वगैरह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब खेल की आदत पड़ जाती है तो क्या नमाज और जमात के लिए उठने को दिल करता है? खेलना तो दूर की बात है, देखने वालों के लिए मैच से उठकर जाना और जमात से नमाज पढ़ना मुश्किल होता है, और उठ भी जाएं तो दिल खेल में लगा रहता है और मस्जिद से फौरन भाग निकलने को दिल कर रहा होता है। इसीलिए उलमा ने खेल की इजाजत में ये शर्त रखी है कि आदत न बना ली जाए, क्योंकि जब आदत बनेगी तो नमाज और जमात या उनका खुशू व खुशू जरूर जाता रहेगा। अलगरज उलमा ने शराइत के साथ खेल की इजाजत दी है, जिनमें कुछ अहम ऊपर बयान की हैं, लेकिन चूंकि अमूमन इन शराइत को पूरा नहीं किया जाता इसलिए मुतलकन मना किया जाता है, वरना फी नफ्सी ही किताबों में इजाजत लिखी है। ये बाकायदा एक फतवा है स्पोर्ट्स के ऊपर, खेल कूद तमाशों के ऊपर, कि इस वक्त जो हमारी जो कौम है ना, जैसे मैंने बोल प्यारी आपने एग्जाम्पल ले लिया ना, मोबाइल आपके पास भी है, मोबाइल मेरे पास भी है, मोबाइल इसके पास भी है, मोबाइल इनके पास भी है। हमारे पास मोबाइल होना नाजायज होने की अलामत नहीं है। मोबाइल का यूज अब जो स्पोर्ट्स का जो इस्तेमाल हो गया है और स्पोर्ट्स का जो क्रेज आ चुका है और स्पोर्ट्स के नाम पर जो कौम को इस वक्त धक्का मारा जा रहा है, चलो इतना धक्का अगर मस्जिद के नाम पर मारा जाता तो आज हमारे पास मस्जिदें कम ना पड़ जाती। आज आपको पता सईद भाई स्टेडियम छोटे पड़ रहे हैं, क्या मस्जिदें कम पड़ रही हैं? नहीं पड़ रही ना, ये मिस यूज हो रहा है। हमारी जो कौम है ना वो इल्म नहीं रखती ना तो वो हट जाती है। लिहाजा हमें बहुत जरूरत है। आपने बहुत अच्छी बात की थी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आप मदनी काफिलों के मुसाफिर बनो। माशाअल्लाह, आप बस सबको पकड़ के मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाएं और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह नेकी के रास्ते की तरफ लेकर आए। तो आप नहीं समझते कि आज हमारी जो नेशन है, अगर हम इसे स्पोर्ट्स का रास्ता दिखाते हैं तो इसके भटकने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट ये है कि मैं देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि इसको आप सारा दिन नहीं खेल सकते, इसमें कुछ टाइम होता है मखसूस, और आपके पास इतना टाइम होता है खेलने के बाद भी कि आप हर चीज सीख सकते हैं। बट मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो रुझान एक तरफ होता है तो हम एक ही तरफ रहते हैं। मैं इसी तरफ आपको लाना चाह रहा था अब जो आप आए ना, इसी तरफ लाना चाह रहा था कि जब रुझान एक तरफ होता है ना, मैं जब मार्शल आर्ट करता था मैं 8 घंटे प्रैक्टिस करता था, एक क्लब में जाता था, वहां मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे प्रैक्टिस शुरू करता था, मैं 9, साढ़े 9 बजे फारिग होता था। फिर वहां से मैं स्पेशल प्रैक्टिस लेने के लिए किसी और जगह जाता था। मेरा एक दूसरा सर था, मैंने 3-3, 4-4 टीचर रखे हुए थे, वहां जाकर मैं इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस करता था। फिर साल के अंदर 3-4 कैंप्स लगते थे स्पोर्ट्स, उसके वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस करवाते थे, इतना वो प्रैक्टिस करा, मैं उसमें चला जाता। उसके बाद आप कोई मुझे बोलेगा तो आकर कुछ सीख ले, तो मैं बोलूंगा सीखना विकना नहीं है भाई, अभी तो कुछ आराम करा, वो लोगों को थक गए ना। तो ये होता है, ये जो भी आपने कहा ना, यही बहुत परफेक्ट बात की आपने। यार हम एक तरफ चले जाते हैं, एक ही तरफ। तो शरीयत का एक उसूल है सद्दे ज़राए, कि कोई काम अगर दुरुस्त है भी ना बजाय, लेकिन इसमें पढ़ने से आदमी गलत रास्ते पर चले जाने का
اندیشہ ہے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں سد ذرائع. اس وجہ سے کئی علماء پھر اس چیزوں سے منع کر دیں, نہیں آپ یہ مت کیجیے گا کہ آپ کریں گے نا تو آپ اس پہ پڑ جائیں گے. آپ کو پتا ہے سگریٹ کا عادی عموماً ہیروئن کا عادی بنتا ہے. اس نے سگریٹ پی نہیں, اس نے ہیروئن تو اس کو پاگل ہے کہ اس کو جا کے ہیروئن پلائے گا. وہ تو ڈھونڈتا ہی ہے کہ سگریٹ پینے والا کون ہے. تو سگریٹ پہلی منزل ہے, ہیروئن اس کے بعد کا اسٹیپ بنتا ہے نشہ دیگر, اور پھر آگے جا کے ایسے نشے میں جا کے پھنس جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں. اچھا ایک آدمی شرابی نہیں ہوتا, لیکن شرابیوں کی دوستی اسے شراب کے کٹڑے پہ لگا کھڑا کر دیتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ بھی پریچ کریں, آپ بھی سمجھائیں. آپ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے لوگ چاہنے والے بہت ہیں, اور لوگوں کی آپ کے ساتھ میری نالج کے مطابق ساحل بھائی کبھی بتاتا ہے کبھی کوئی بتاتا ہے, لوگوں کی آپ کے ساتھ ہمدردیاں بہت ہیں. اسپیشلی آپ کا یہ جو چینج ہونا ہے نا, آپ کا یہ چینج ہونا, اس نے کئیوں کو پوزیٹیو فیس دیا ہوگا. اس میں دو آتے ہیں. وہ عمران سنگر جو ہے نا, انہوں نے ہمارے ڈسکشن سب ہے نا, انہوں نے اپنی پوسٹ کی ہوگی. اچھا, تو مجھے حاجی عبدالحبیب نے ان کی پوسٹ کی کچھ سمری بتائی. بعضوں نے تو بہت اپریشیٹ کیا عمران کو, عمران سنگر کو بہت اپریشیٹ کیا, اور بعضوں نے جو بیچارے کی جو یہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہاں یہ ہوا ہوگا, یہ ہوتا ہے. ہاں پوزیٹیو نیگیٹو دونوں چل رہے ہوتے ہیں. میں تو ہمیشہ پوزیٹیو پکڑتا ہوں, نیگیٹو کو میں نیگیٹو ویسے ایک طرف ہو جاتا ہے, رہتا پوزیٹیو ہی پوزیٹیو. اور بندہ اگر کسی بھی کام کا کسی بھی چیز پہ عمل کرنا چاہے, اگر وہ اس کی نیت اور دل ساتھ ہو تو وہ چیز جو ہے نا دماغ کے ساتھ وہ کوئی لے نہیں سکتا, اس کے ساتھ ہی چلتی. اور وہ ہمیشہ اس کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے جو اس کے اندر سے آتی ہے. یہ جو ہماری جو نیگیٹو اس طرح کی ڈسکریج ہونے کے بعد جو پکڑ ہے نا, جو ہم رکے رہتے ہیں, یہ پیر ہوتا ہے. اللہ, یہ ہوتا ہے پیر جو یوں پکڑ کے رکھتا ہے نا مرید کو, ایسا پکڑ. اب یہ مرید اگر یوں چھڑا کر نکلے نا تو ایک الگ بات ہے. یہ مرید ہوتا ہے جو یہ چھوڑا کر نکل جائے, چھوڑ, یہ مرید ہوتا ہے, پیر نے نہیں چھوڑنا ہوتا. آپ اگر طریقت کا جو چیپٹر پڑھیں گے نا, پیر کے کہنے سے مریدی سے نہیں نکل سکتا, پتا ہے جی. پیر مرید کو مریدی سے نہیں نکال سکتا, مرید نکال لے گا. آپ نے ایک بار پیر بنا لیا نا, اب پیر صاحب آپ کو اپنی مریدی سے نہیں نکال سکتے. یہ مرید ہے جو مریدی سے نکل جائے گا. یعنی مرید ایک بار کہہ دینا کہ میں یہاں سے اس کا مرید نہیں ہوں معاذ اللہ, تو اس کی بیعت گئی. یا پیر سے اعتقاد فسخ ہو گیا, اس کے لیے کوئی اس طرح کی چیز اس کے دل میں اللہ نہ کرے آ گئی, تو اس کی بیعت گئی. تو یہ نا پیر ہوتا ہے, پیر پکڑ کے رکھتا ہے نا مرید کو. اب مرید ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے, ادھر جھانکتا ہے ادھر جھانکتا ہے. مرید کو ہمیشہ چاہیے کہ اس کی استقامت جو ہے نا اس کے پیر کے فیضان کرم سے ہے. تو ہم جہاں بھی جمتے ہیں نا وہ ہمارے پیر کا فیض ہوتا ہے, اور جہاں پر ہم لوز پڑ رہے ہیں نا یہ ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جتنا ہو سکے اپنے پیر سے تعلق مضبوط رکھیں. آپ آتے رہا کریں, اب آتے رہا کریں, دنیا میں کہیں بھی رہیں. میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا, اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہمارے جنید شیخ یہ ہے, ساحل بھائی, ہم سب کو اللہ توفیق دے. میں آپ کو بھی عرض کروں گا درود شریف کی بہت کثرت کریں, مگر ساتھ ہی اپنے پیر صاحب کے شجرے کے اوراد اس کو لازمی طور پر رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو, میرا اپنا حسن ظن ہے, کئی مقام پر آپ کو تصوراتی طور پر آپ کو پیر اپنے ساتھ کھڑا نظر میں آئے تو مجھے کہنا, آپ کہیں گے کہ یار ابھی تو پاپا تھے میرے ساتھ. اللہ, یہ شجرے اور کے اوراد, یہ نا شجرہ جو پیر اپنے مریدوں کو دیتا ہے نا, سمجھیں گے یہ بھی ایک کنیکٹیویٹی دیتا ہے اپنے مریدوں کو, کہ یہ پڑھو تو تعلق قائم رہتا ہے اس سے. تو یہ بھی آپ پڑھیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. سلمان بھائی آپ کا میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں, میں آپ نے ٹائم دیا ادا کروں گا, آپ نے قبول فرمایا. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول بیان ہوئے ماشاءاللہ کے لیے. سعید اجمل بھائی کے ساتھ آئے تھے,
اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آتے رہیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی نامات پہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی